السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ Welcome to Quran Learning Channel and Nurani Qaida series of Quran Learning Channel. So those students who are speaking English and feeling difficulty in understanding my lecture, so I can currently provide online services for those female students who are speaking English. So those students who are interested in learning Nurani Qaida, Tajweed Quran, Nazra Quran and Hifz Quran, then they can contact me on my Telegram account, WhatsApp number and Gmail account that I have given in the description of the video. Dear students, چلتے ہیں اپنے لیسن نمبر 2 کے سیکنڈ پارٹ کی طرف۔ لیسن نمبر 2 میں ہم نے تختی نمبر 2 کو اسٹڈی کیا تھا، جس میں ہم نے حروف مرکبات کو دیکھا تھا۔ حروف مرکبات ہم نے سمجھا تھا کہ ہمارے پاس وہ حروف ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے بنتے ہیں، اور اس میں ہم نے شناخت بھی کی تھی کہ جب ایک حروف دوسرے کے ساتھ ملتا ہے تو وہ اپنی شکل کو تبدیل کر لیتا ہے، تو اس کی شناخت ہم کیسے کریں گے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کون سا حرف ہے۔ تو آئیے اپنے لیسن کا پارٹ 2 سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، پارٹ 2 سٹارٹ کرنے کے لیے آپ کو میرا پہلے لیسن نمبر 2 کا پارٹ 1 دیکھنا پڑے گا، جس کا لنک میں ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گی، اور آپ لوگ ہمارے نورانی قاعدہ پلے لسٹ میں بھی جا کر وہ لیکچر ڈھونڈ سکتے ہیں۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اپنا لیکچر۔ با نون نون، با نون نون، با نون نون۔ اس میں ہم لوگ با کی، نون کی اور نون کی شناخت کیسے کریں گے؟ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جس شوشے کے نیچے ایک نقطہ ہوگا تو وہ با ہوگا، اور جس شوشے کے اوپر ایک نقطہ ہوگا تو وہ نون ہوگا۔ تو اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ با نون نون، با نون نون، با نون نون، تا یا نون، تا یا نون، تا یا نون، یا سا نون، یا سا نون، یا سا نون۔ پہلا حرف ہمارے پاس کیا ہے؟ یا ہے، کیونکہ اس شوشے کے نیچے 2 نقطے ہیں۔ دوسرا حرف سا ہے، کیونکہ اس شوشے کے اوپر 3 نقطے ہیں۔ تو ملا کر ان کو ہم نے ایک سانس میں پڑھنا ہے، تو ملا کر کیسے پڑھیں گے؟ یا سا نون، یا سا نون۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے با سا نون، با سا نون۔ پہلا حرف ہمارے پاس با ہے اور دوسرا حرف سا ہے، تو ملا کر ہم انہیں کیسے پڑھیں گے؟ با سا نون، با سا نون۔ جیم، جیم، جیم۔ جیم کو آپ نے 5 الف کے برابر کھینچنا ہے، جیسے میں نے آپ کو اپنے لیسن نمبر 1 کے پارٹ 1 میں بتایا تھا۔ تو اس کو ہم نے 5 الف کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے، لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ جیم، جیم، ہا، ہا، ہا۔ ہا کی آواز کو باریک کر کے اپنے حلق سے نکالنا ہے اور اسے پڑھنا ہے ہا، ہا۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے خو، خو، خو۔ خو کی آواز کو آپ نے موٹا کر کے نکالنا ہے اور اسے 1 الف کے برابر لمبا کرنا ہے۔ ہا سا، ہا سا، ہا سا۔ خوبا، خوبا، خوبا۔ جیم تا، جیم تا، جیم تا، جیم تا۔
تحت 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 یا جیم با یا جیم با یا جیم با با خوتا با خوتا با خوتا تا تا ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم اسے تا کیوں پڑھ رہے ہیں، اسے ہا کیوں نہیں پڑھ رہے؟ کیونکہ جب ہا کے اوپر دو نقطے آ جاتے ہیں تو اسے ہم تا ہی پڑھتے ہیں۔ تا تا ہا 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 کی آواز کو آپ نے اپنے گلے سے نکالنا ہے اور اس کی آواز کو تھوڑا سا موٹا کرنا ہے۔ تو ہا کے بعد ہمارے پاس ہے با تا با تا۔ اب یہ ہمارے پاس پچھلے والا ہی تا ہے، یہ والا تا ہے جو کہ با کے ساتھ مل گیا ہے، تو اسے آپ لوگ ہاں نہیں پڑھیں گے بلکہ اسے کیا پڑھیں گے؟ تا۔ اور دونوں کو ملا کر ایک ہی سانس میں کیسے پڑھیں گے؟ با تا با تا یا ہا یا ہا یا ہا تا 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 تا۔ تو اس لائن میں آپ کو سمجھ جانی چاہیے کہ ہم لوگ ہا کو اور تا کو کیسے ڈیفرینشیٹ کریں گے، ان کو الگ الگ کر کے کیسے پڑھیں گے۔ تو نیکسٹ ہمارے پاس ہے نون ہا نون ہا نون ہا نون ہا۔ نیکسٹ حرف ہمارے پاس ہے ہا۔ یہ ہا کی دوسری شکل ہے، ہا حرف کی دوسری شکل ہے۔ اوپر تو ہم نے ایک گول ہا دیکھی تھی اور یہ ہمارے پاس ہا کی دوسری شکل ہے، اسے بھی ہم ہا پڑھیں گے اور اس کی آواز بھی تھوڑا موٹا کر کے گلے سے نکالیں گے۔ ہا ہا یا ہا با یا ہا با یا ہا با با ہا الف با ہا الف با ہا الف با ہا میم با ہا میم با ہا میم۔ اب یہاں پر با اور میم کے درمیان جو حرف ہے ریڈ کلر میں جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہا ہے۔ تو جب با اور میم کے درمیان یہ آ گیا ہے تو اس کی شکل کچھ ایسی بن گئی ہے، تو آپ کو اس کی بھی نشاندہی کا پتہ ہونا چاہیے کہ جب بھی ایسا حرف آئے گا کسی دو لفظوں کے درمیان یا تین لفظوں کے درمیان تو وہ ہا ہوگا۔ تو ان کو ملا کر آپ نے ایک سانس میں ہی پڑھنا ہے تینوں حروف کو۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ با ہا میم با ہا میم دال 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 ذال ذال ذال۔ ذال کو بھی آپ تھوڑا نرمی سے پڑھیں گے اور اس کی ادائیگی بھی میں نے آپ کو تختی نمبر 1 میں بتائی تھی، اور اگر آپ ہمارا تختی نمبر 1 کا لیکچر دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کو نورانی قاعدہ والی پلے لسٹ میں مل جائے گا۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس جیم دال جیم دال جیم دال خا ذال خا ذال خا ذال را را۔ ایک تو ہمارے پاس سیدھا را ہوتا ہے جس کو ہم نے تختی نمبر 1 میں بھی دیکھا تھا، اور ایک را کی شکل اس طرح ہوتی ہے، تو اس کو بھی ہم کیا پڑھیں گے؟ را پڑھیں گے۔ را را زا زا۔ اب زا کی بھی شکل را کی طرح ہی ہوگی لیکن زا کے اوپر ایک نقطہ ہوگا، زا زا، اور زا کی آواز کو آپ نے تھوڑا سختی سے نکالنا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے؟ را ہے، را را را۔ اب را اور زا کو آپ نے دیکھنا ہے کہ کس طرح ہم لوگ
را اور زا کو ملا کے پڑھتے ہیں جب یہ دونوں حروف دوسرے الفاظ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ جیم را، جیم را، جیم را، خا زا، خا زا، خا زا، یا را، یا را، یا را، تا زا، تا زا، تا زا، سین، 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 شین، 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 لام، شین، لام، شین، لام، سین، لام، سین، لام، سین، لام، صاد، 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 ضاد، 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 قا، 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 ضا، 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 عین، 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 غین، 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 عین، جیم۔ اب اوپر آپ کو ایک حرف نظر آ رہا ہوگا جو حمزہ کی طرح لکھا ہوگا، تو جب عین جو ہے وہ دوسرے حروف کے ساتھ ملتا ہے یا دوسرے حرف کے ساتھ ملتا ہے تو اس کی شکل جو ہے وہ آدھی ہو جاتی ہے اور اس طرح آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے۔ عین جیم، عین جیم، عین جیم، غین ح، غین ح، غین ح، با عین۔ اب جو با کے بعد آپ کو بلیک کلر میں حرف نظر آ رہا ہے وہ بھی عین ہے، تو دونوں کو ملا کر آپ لوگوں نے کیسے پڑھنا ہے؟ با عین، با عین، با عین، یا غین، یا غین، یا غین۔ اب یا کے بعد جو آپ کو حرف نظر آ رہا ہے بلیک کلر میں تو یہ کیا ہے؟ یہ غین ہے، بالکل عین کی طرح ہے لیکن اس کے اوپر ایک نقطہ ہوگا۔ آپ نے اس کو خا نہیں سمجھنا کیونکہ خا کا جو آگے والا شوشہ ہوتا ہے وہ کافی لمبا ہوتا ہے، تو جو اس طرح گول ہو کے دوبارہ مڑے گا تو اسے آپ لوگ کیا پڑھیں گے؟ غین پڑھیں گے۔ کیا پڑھیں گے؟ غین، یا غین، یا غین۔ تو تختی نمبر 2 میں بیسیکلی آپ کی کس چیز پر فوکس کیا جا رہا ہے کہ جب حروف آپس میں ملیں تو ان کی اشکال کیسی ہوتی ہیں، ان کو ہم لوگ کیسے پہچانیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہمارے پاس ہے با عین دال، با عین دال، با عین دال، تا غین ذال، تا غین ذال، تا غین ذال، فا، 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 قاف، قاف۔ قاف کی آواز کو آپ نے اپنے گلے سے تھوڑا موٹا کر کے نکالنا ہے، جیسے قاف، قاف، واو، واو، قاف لام، قاف لام، قاف لام، فا واو، فا واو، فا واو،
واو قاف واو قاف واو نون قاف را نون قاف را نون قاف را یا فا را یا فا را یا فا را یا فا یا فا یا فا میم 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 حمزہ 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 اب اس کو آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ حمزہ ہم لوگ کیوں پڑھ رہے ہیں. اب جب کسی بھی حرف کے اوپر حمزہ آ جاتا ہے، جیسے یہاں پر الف کے اوپر حمزہ آیا ہے، تو آپ لوگ الف نہیں پڑھیں گے بلکہ اسے کیا پڑھیں گے؟ حمزہ پڑھیں گے. حمزہ حمزہ. اس طرح نیکسٹ میں بھی واؤ کے اوپر کیا آیا ہے؟ حمزہ آیا ہے، تو اس حرف کو بھی آپ لوگ کیا پڑھیں گے؟ حمزہ پڑھیں گے. حمزہ حمزہ حمزہ. اب یا کے اوپر بھی آپ کو حمزہ دیکھنے کو مل رہا ہے، تو یا نہیں پڑھیں گے، اس کو بھی حمزہ پڑھیں گے. حمزہ حمزہ حمزہ. سین حمزہ لام سین حمزہ لام سین حمزہ لام. تمت بالخیر. تو امید ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس کہ آپ کو اس لیکچر میں الفاظ کی شناخت کی صحیح سمجھ آ گئی ہوگی کہ جب ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، حروف آپس میں ملتے ہیں تو ان کی ہم شناخت کیسے کریں گے اور ان کی ادائیگی کیسے کریں گے. تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو اور اس ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا تاکہ اس سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے. جزاک اللہ.